چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہارون نے بہلول کو طلب کیا۔ وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جھروکے میں بیٹھا شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں محو ہے۔ بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا، بہلول، اس روز تو نے اس بیچارے فقی کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا تھا اور وہ احمق بھی نرا گاؤدی نکلا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھینکوا دوں گا، اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوطے کھائے گا جس طرح تیرے معمے میں چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا تھا۔ اور اگر میں نے معمہ بوجھ لیا تو، بہلول نے کہا، تو پھر 1000 اشرفیاں انعام میں ملیں گی۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جناب عالی، مجھے اشرفیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہاں میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ منظور ہو تو۔ کوئی بات بھی ہے؟ بہلول بولا۔ بیان کرو، ہارون نے حکم دیا۔ اگر میں نے معمے کا صحیح جواب دیا تو اس کے بدلے میں 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون ہنسا، یہ بات تو بعد کی ہے، مگر مجھے منظور ہے، پہلے تم معمہ تو بوجھ لو۔ دیکھو، تمہیں غوطے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں۔ موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہی سمجھ سکتے ہیں، دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا معمہ پوچھیں، بہلول نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہارون گویا ہوا، تو سنو، اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور گھاس کا گٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے، تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑیے اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیے کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون حیران ہوا۔ بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب عالی جاہ بھی میرے حق کو پہچانے اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بہلول نے جرأت سے کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زندان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ او بہلول، تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے، یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر